بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور خیر و عافیت سے رمضان کے مہینے کو ہم سب سے عبادتوں اور دعاؤں کے سمیت قبول فرمائیں۔ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا انشاءاللہ آج ہمارا سیشن نمبر 16 ہے، اور آج ہم آیت نمبر 9 کو کور کریں گے، آیا نمبر 9۔ اور انشاءاللہ آیا نمبر 9 کے حوالے سے جس ٹاپک کو بیس بنا کر ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا امن مفقود۔ امن مفقود کو اگر آپ عربی میں مشکل سمجھ رہی ہیں تو سمپلی ہمارا ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے دا مسنگ پیس۔ امن مفقود اصل میں انگریزی سے عربی کی اصطلاح ہے دا مسنگ پیس ان دا جرنی آف لائف۔ انشاءاللہ ہم توکل کے حوالے سے اور جیسے الفاظ آیت میں آئے ہیں اس حوالے سے آج جو ہے وہ تھوڑی سی انسپریشن سورۃ المزمل کی آیت نمبر 9 سے ایسی لیں گے کہ ہماری زندگیوں میں تھوڑی سی اللہ کی محبت، تھوڑا سا یقین اور تھوڑا سا توکل بڑھ جائے۔ اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ مزمل کا جو ہم فلو الحمدللہ اب تک دیکھ رہے ہیں، اس میں لاسٹ آیت میں، آیت نمبر 8 میں رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے کی بات آئی تھی، اور جس رب کے حوالے خود کو کرنے کی بات آئی تھی، جہاں آیا تھا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اب اس رب کا تعارف یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس آیت نمبر 9 میں ملے گا۔ تو ایک طرح سے تبتل کی کیفیت کی ہی ایکسپلینیشن ہے جو آیت نمبر 9 میں دی جا رہی ہے، کہ جس رب کے ساتھ تمہیں لا لگانے کا یا جس کے لیے خود کو ڈیووٹ کرنے کا انسینٹو قرآن سورۃ المزمل دے رہی ہے، وہ رب کون ہے، اس کو ذرا جان لو، اس کی پاور کتنی ہے۔ دیکھیں، انسان کی ایگزسٹنس کا معاملہ ہو نا تو ایک بڑا سیریس معاملہ ہوتا ہے۔ جب میری پوری زندگی کا سوال ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کس کے حوالے کر دوں، اور میں اس پوری زندگی میں تبتل کی سٹیج پر کیسے آ جاؤں، تو اب آپ کو ایک جس کے حوالے آپ اپنے آپ کو کر رہی ہیں، آپ کو اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی ایکسپرٹیز کا معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر کوئی کنفیوژن کل کو نہ آئے کہ میں نے اپنے آپ کو کسی مضبوط سہارے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے یا میں نے اپنے آپ کو کسی کمزور سہارے کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ آپ دنیا میں بھی کسی پر کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں، کسی کو اپنی کوئی رسپانسبلٹی آپ دیتی ہیں، کوئی شے اپنی دیتی ہیں، تو آپ پہلے اس کا اسکل سیٹ چیک کرتے ہیں۔ اب جب یہاں میری پوری زندگی کا، میری پوری ایگزسٹنس کا معاملہ ہے، تو پھر مسلمان کو، مومن کو کلیئرٹی ریکوائرڈ تھی۔ تو جو ٹاسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا، اس میں آپ کو اللہ کے بارے میں مکمل تعارف دینا ضروری تھا، تاکہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا، تاکہ آپ کے اپنے اندر اسٹرینتھ آتی، کہ اس لیے کہ جو کام آپ پر سونپا جا رہا تھا دین اپنانے اور دین کو آگے ڈیلیور کرنے کا، اٹ وازنٹ ایزی ایٹ آل، آسان کام نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جب آپ اس ذمہ داری کو لے کر باہر نکلیں گے تو آپ کو اپوزیشن کا سامنا ہوگا، آپ کو بہت سے پرسیکوشن کا سامنا ہوگا، آپ کو ہرڈلز آئیں گی، حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل کی ان آیات کی صورت میں ایک انٹرنل اسٹرینتھ دینے والی آیات کانسٹنٹلی نازل کی ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انرجی ملے ان آیات سے، اور آپ سیکھیں that how to look and how to learn to look beyond the picture۔ جو سامنے نظر آ رہا ہے اس سے بڑھ کر جو حقیقت ہے، قرآن وہ دیکھنا ہمیں سکھا دیتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، کیوں کہتے ہیں کہ مومن میں فراست آتی جاتی ہے، فار سائٹڈنس آتی جاتی ہے، جتنا وہ قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے ٹو لک بیونڈ دا پکچر، یہ جو آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کی ایک حقیقت کو آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی لونلینس، تنہائی فیس کرنے والے ہیں، اور لونلینس بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اٹ وازنٹ لائک کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے دنیا میں، لونلینس، تنہائی دو طرح کی ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تنہائی when you are physically away from people، جب آپ واقعی تنہا ہو جاتے ہیں، آپ کے آس پاس لوگ نہیں رہتے، اور آپ کے آس پاس کوئی انسان نہیں رہتا جس سے آپ جو ہیں وہ اپنی دکھ درد یا اپنی گفتگو بانٹ سکیں۔ مینس اٹس اے لٹرل تنہائی جس میں آپ کے آس پاس لوگ چھٹ جائیں۔ لیکن ایک لونلینس جو زیادہ ہارڈر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں، you are surrounded by people but you really feel alone، but you really are alone، اور یہ زیادہ سخت لونلینس ہوتی ہے۔ آپ کے آس پاس لوگ ہوں لیکن کوئی آپ کو سمجھے نہیں، آپ کے آس پاس لوگ ہوں لیکن کوئی آپ کی کیفیت کو پہچان نہ سکے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انیشل ہٹ کرنا تھا یہ ٹائپ آف لونلینس، کہ جیسے ہی آپ نے اس پیغام کو باہر لے کر نکلنا تھا، آپ کو آؤٹ کاسٹ ہونا تھا معاشرے میں۔ وہی قریش مکہ کا قبیلہ اور سوسائٹی جو فل آف پیپل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مچ ہارڈر لونلینس کی طرف ٹریول کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے پہلے سے آپ کو
مضبوط کرنا، انٹرنلی مضبوط کرنا شروع کر دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے والی صورت نہیں ہے. وہی کو تھام لینے والوں نے ہمیشہ اس سیکنڈ کیٹیگری آف تنہائی کو محسوس کیا ہے. انبیاء کی زندگیاں دیکھ لیں، انبیاء کے فالوورز کی زندگیاں دیکھ لیں، وہ اس لونلینس کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے پیٹرن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماسز آپ کو جو ہیں وہ شیطان کے راستوں پر یا کلچر کے راستوں پر یا ڈسٹورٹڈ راستوں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بندہ تنہائی محسوس کرتا ہے. ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کا ایک ایک امتی ہو، اللہ نے اپنے کلمات کے تھرو آپ کو اور مجھے ہمت دی ہے. اور اللہ اپنی وحی سے کانسٹنٹ سمجھاتا ہے. یہ صرف آپ کے اور میرے لیے وحی کے کلمات جو ہیں وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوتے. تلاوت ایسے ہو کہ میرے کاؤنسلنگ بھی ہو جائے، مجھے اللہ کی طرف سے ایڈوائس مل جائے. اللہ کانسٹنٹلی اس قرآن کے الفاظ سے بندوں کو سہارا دیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے. وہ ہمت نہ ہاریں جب دنیا ان کو تنہا چھوڑ دے، وہ ہمت نہ ہاریں جب دنیا ان کو ابینڈن کر دے، وہ دنیا کے ساتھ چھوڑ جانے پر دل برداشتہ نہ ہوں. یہ قرآن کی کانسٹنٹ تسلی ہے مومنین کے لیے. جب آپ کامیابی کے لیے جان لگا رہے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ آگے بڑھنا نہ چھوڑ دیں. کانسٹنٹلی قرآن سکھاتا ہے. جب آپ کو لگے کہ دنیا کے تنہا کر دینے پر آپ واقعی اکیلی ہو گئی ہیں، آپ خود کو اکیلا ایسے میں محسوس نہ کریں. یہ ہے سورت مزمل کی کانسٹنٹ تھیم. اور ہم میں سے ہر ایک نے، میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس تنہائی کو ایکسپیرینس کیا ہے، جہاں انسان حقیقتاً ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ کوئی زمین پر ایسا انسان نہیں ہے جو میرے درد کو پہچانتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو میری کیفیت کو سمجھ سکتا ہے. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان سب سے زیادہ ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، جس کو آپ مینٹلی فریجائل کہتے ہیں. انسان مینٹلی فریجائل خود کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اب دو راستے ہوتے ہیں یہاں تک آنے کے بعد. بعض لوگ یہاں سے ہی پھر یا تو رب سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بعض لوگ یہیں سے اپنے مزید ڈسپیئر کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ اس مینٹلی فریجائل سٹیٹ سے جہاں ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی انسان میری کیفیت نہیں سمجھتا ہے، وہ اس سٹیج سے ایک قدم صرف اللہ کی طرف آتے ہیں. اور پھر جس کو رب کے حضور اس کیفیت میں سجدے کی توفیق اس مینٹلی فریجائل سٹیٹ میں مل جاتی ہے، پھر رب اس بندے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا. جس دن آپ کو یہ یقین آ جائے گا، آپ یہ ایک چھوٹا سا قدم اپنے رب کی طرف اٹھانا کبھی نہیں بھولیں گے. دنیا کے جو ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. جن کو دنیا رد کر دیتی ہے، جن کی دنیا قدر نہیں کرتی ہے، جن کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی ہے، جن کے حق ادا نہیں کیے جاتے ہیں، اللہ کو ایسے بندوں پر بہت پیار آتا ہے. اور جس پر اللہ کو پیار آ جائے تو کیا انعام ملتا ہے؟ پھر اللہ صرف اس بندے کے گناہ نہیں جھاڑتا، پھر اللہ اس انسان کی دنیا سنوار دیتا ہے، اس کو ذہنی مضبوطی دیتا ہے، اس کی آخرت سنوار دیتا ہے. اور یہ وہ میسج ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، جو آیت 9 کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تبھی انسان کی نگاہ اس ایک دروازے کی طرف جاتی ہے جو کھلا تو ہمیشہ سے تھا، پہلے بھی کھلا ہوا تھا، کبھی بند نہیں ہوا تھا، شاید بندے کی توجہ اس کی طرف نہیں گئی تھی. جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تب انسان کی نگاہ اس در پر جاتی ہے جو اللہ رب العزت کا در ہے، اور یہ کبھی بند نہیں ہوتا. بعض اوقات اللہ باقی در ہماری زندگیوں کے اس لیے بھی بند کراتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آزمائش کیوں آتی ہے، مشکل کیوں آتی ہے، اپنے کیوں دھوکہ دیتے ہیں، اپنے کیوں قدر نہیں کرتے ہیں. بعض اوقات ہماری زندگی کی آزمائشیں ہمیں لانگ ٹرم ایک ان اینڈنگ ان لمیٹڈ بینیفٹ کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہیں. اللہ ہماری زندگیوں میں یہ انسانوں کے دروازے بعض اوقات آزمائش کی شکل میں بند کرتا ہے تاکہ ہمارا دھیان رب العزت کے دروازے کی طرف جائے، اس در کی طرف جو اللہ رب العزت کا در ہے. اور آیت 9 میں یہی کیفیت ہے جس کو پکڑ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو الفاظ دیے گئے ہیں.
آیت نمبر 9 میں فرمایا سورت المزمل رب المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کا رب لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی تمہیں سنبھالنے والا، تمہارا الہ، تمہاری عبادت کے قابل، تمہارے شکر کے قابل ہے ہی نہیں۔ فَاتَّخِذْهُ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز، اپنا ڈسپوزر آف افیئرز بنا لو، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ کو اپنا کار ساز بنا لو۔ دس از آیا نمبر 9۔ سو آئی موونگ آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن آفٹر ڈیفائننگ دا آیا۔ پہلے ہم لغت الکلام اگر دیکھیں تو میں صرف آپ کا فوکس 3 الفاظ پر اس وقت کرانا چاہوں گی، 3 میں سے بھی ایک ہم کمبائنڈ دیکھیں گے۔ مشرق اور مغرب کا رب، رب المشرقی والمغرب، یہ مشرق اور مغرب کی جو اصطلاح ہے یہ قرآن میں 3 طرح آئی ہے، یعنی یہ اگر آپ کوانٹٹی وائز دیکھیں تو مشرق مغرب واحد بھی آیا ہے، مشرقین مغربین ڈیول مثنیٰ جس کو آپ تثنیہ کہتی ہیں وہ بھی آیا ہے قرآن میں، اور جمع میں بھی آیا ہے مشارق والمغارب۔ کلاسیکل اسکالرز نے اس کو ڈفرینٹ کونوٹیشنز میں ڈیفائن کیا ہے، مگر میں سمپل آپ کے سامنے 3 رائے رکھ رہی ہوں کہ جب واحد آتا ہے تو بالکل بیسیکلی اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، جب ڈیول آتا ہے مثنیٰ تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، اور جمع آتا ہے تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرس جب بھی تلاوت میں آپ مشرق مغرب کو دیکھیں، اگر وہ واحد آیا ہے جیسے کہ یہاں آیا ہے سورت مزمل میں رب المشرقی والمغرب، یہاں مشرق مغرب سنگولر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمپل ڈائریکشنز بتا دی گئی ہیں۔ مشرق وہ ڈائریکشن جہاں سے آپ ایسٹ کا پورا ایک سٹرکچر دیکھتی ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب ایک ڈائریکشن جہاں پر آپ جو ہیں وہ ویسٹ دیکھتے ہیں اور آپ اس طرح سے وہاں سے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ ڈائریکشنز دے کر اصل میں اللہ نے کہا تمہاری صبح کا رب اور تمہاری صبح سے لے کر تمہاری شام تک کا رب، تمہارے صبح سے شام کے افیئرز کو کور کر کے رکھنے والا رب، تمہاری زندگی کی ہر شے کو انکمپس کیے ہوئے ہے، آل انکمپسنگ رب۔ اور عرب جو کہ صحرا میں رہتے تھے، جو کانسٹنٹ ٹریڈنگ کرتے تھے، کانسٹنٹ ٹریولر تھے، سن سیٹ سن رائز بہت اوپن ہورائزن میں دیکھا کرتے تھے، ان کے لیے بہت اہمیت تھی مشرق اور مغرب کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کلام کے ذریعے ایک ڈیوائن ڈیزائن اپنا دکھا دیا کہ جیسے تم مشرق سے مغرب سورج کو جاتے ہوئے دیکھتے ہو، بالکل اسی طرح تمہارے دن سے رات پورے کا پورا اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ رب جو تمہیں کانسٹنٹلی اس پورے معاملات میں سنبھالتا ہے۔ جب انسان قرآن کو نا دل سے سمجھنے لگتا ہے تو رب کا تعارف اس کو ایسے ایسے ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے واقعی میں نے کبھی پہلے غور ہی نہیں کیا تھا۔ مطلب آپ کو چڑیا دیکھ کر بھی اللہ کی شان نظر آئے گی، آپ کو پرندے اور آپ کو جانور اور آپ کو آس پاس کی گرینری دیکھ کر اللہ کی شان نظر آئے گی۔ ایون مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ہم نے اشعار اردو کے جو یا تو کہیں ٹیکسٹ بک میں پڑھے تھے یا کبھی ہم نے اماں ابا سے سنے تھے یا ہماری سراؤنڈنگ میں کسی نے پڑھے تھے یا آپ نے ٹی وی پہ سنے تھے، بٹ ناؤ آفٹر گوئنگ ان دا ڈیپتھس آف دا قرآن، جب آپ وہ حمد کے الفاظ یا وہ اللہ کی پریز میں الفاظ یا اشعار سنتے ہیں، اب جیسے آپ کو ہٹ کرتے ہیں، اس وقت تو کبھی سمجھ کے نہیں آتے تھے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان جل جلالہ۔ اٹس اے کامن شعر آف حمد جو کہ اکثر و بیشتر پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں نے مور اور لیس کبھی نہ کبھی سنا ضرور ہوگا، بٹ آپ کو اللہ کی وسعت محسوس کرانے کے لیے صرف اس کو رکھا گیا ہے۔ رب المشرق والمغرب جب کہا جاتا ہے تو ڈائریکشنز کے طور پر مینشن کیا جاتا ہے، اللہ تمہارے پورے ہورائزن پر، تمہاری پوری زندگی پر فل سپورٹ کے ساتھ موجود ہے۔ جب یہ ڈیول آتا ہے جیسے سورۃ الرحمن میں آیا ہے آیت نمبر 17 میں رب المشرقین و رب المغربین، تو اسکالرز کہتے ہیں جب یہ 2 مشرق اور 2 مغرب کی بات آتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے سردی کے 2 موسم یعنی آٹم اینڈ ونٹر، اور گرمی کے 2 موسم جن کو اسپرنگ اور سمر کہا جاتا ہے، یعنی پورے سال کو 2 مشرق 2 مغرب کہہ کر کور کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایکسپریشن ہے جو رب کی وسعتوں کو پہچان کرانے کے لیے دیا جاتا ہے۔
پھر تیسرا فارم جو قرآن میں آپ کو سورۃ المعارج آیت نمبر 40 میں ملتا ہے، برب المشارق والمغارب، تمہارے مشرقوں اور مغربوں کا رب۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو ایک ہی مشرق ایک ہی مغرب کا پتہ ہے، لیکن جب قرآن کہتا ہے بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب، تو کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، مطلب یہ ڈیفینیشن میں اتنی الیبوریٹ آپ کو کلاسیکل اسکالرس کے حوالے سے نہیں بتا رہی، انہوں نے تو کہا سال کے ہر دن کا سورج نکلنے کا پوائنٹ اور سال کے ہر دن کا سورج غروب ہونے کا پوائنٹ جمع کے اندر مشارق اور مغارب میں آتا ہے۔ اب آپ اتنا سائنس کو ایکسپلور کر کے اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ 365 ڈیز میں ہر دن سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئے اینگل پر جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اسپیکٹرم دیکھیں اس سیمی سرکل میں جو کہ بنتا ہے فرام مشرق ٹو مغرب، تو سورج کے 365 ڈگریز ہیں جو وہ ہر دن ایک نئی ڈگری سے سن رائز کرتا ہے اپنا، اور ہر دن ایک نئی جگہ پر سیٹ کر دیتا ہے۔ تو جب جمع آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ 365 پوائنٹس کے لیے آتی ہے جہاں سورج ہر دن جا کر غروب اور طلوع ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی وسعتیں۔ لغت الکلام میں مشرق اور مغرب کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگلا لفظ اینڈ دا آخری لفظ فار دا لغت الکلام ایکسپلینیشن از وکیلن۔ واو کاف لام سے بنا ہے۔ وکلا یقیلو، اس سے مراد ہوتا ہے کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ آپ کس کو کہتی ہیں وکیل؟ لائر جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چلیں اب جسٹ ٹو ریلیٹ ود دا ٹرم وکیل، لائر، حالانکہ صرف لائر نہیں ہوتا، اٹس اے ویری براڈ ٹرم ان عربک لینگویج، لیکن ہم اردو میں لائر کو وکیل کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سینس میں دیکھیں تو وکیل کہتے ہیں جس کے سپرد آپ اپنا کوئی کام کر دیتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے اسی سے، توکیل، تا واو کاف یا لام۔ توکیل ہوتا ہے کسی پر ایسا اعتماد کر لینا کہ آپ اس کو اپنا گارجین بنا لیں، یعنی وہ انسان ایسا اسکل سیٹ رکھتا ہے کہ آپ کو سنبھال سکتا ہے اور آپ اپنی پوری زندگی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ اس کو اپنا گارجین بنا لیتے ہیں۔ اس کو توکیل کے لفظ کے ساتھ عربی زبان میں مینشن کیا جاتا ہے۔ یہ تھا لغت الکلام کا ایکسپلینیشن۔ اب اگلے ایکسپلینیشن پر آیت نمبر 9 کے موو کرتے ہیں، تو اب ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کا رب کہہ کے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا کیوں کہا ہے کہ اپنی توحید کو خالص کرو؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا سے آنے سے پہلے اپنی توحید کو خالص کرو اور اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لو، یعنی اس پر توکل کرو۔ سو بلڈنگ توکل اگر ہم بات کریں تو اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بات کی جائے تو جب یہ آیات آپ کو تھمائی گئی ہیں ارلی مکی ایرا، اس وقت آپ کو تیار کیا گیا ہے مشکل وقت آنے سے پہلے، اور جب سورۃ مزمل ایک مرتبہ نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے چل پڑی، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں۔ اب جب سے آپ کے ہاتھ میں سورۃ المزمل کی آیات تھیں تو مکی دور کی زندگی میں پریشانیوں میں سورۃ المزمل ایک بہترین ڈوز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے۔ سورۃ المزمل نے ایک بہترین کردار ادا کیا ہے۔ دس سورہ ہیز سو پروفاؤنڈ میسج کمزور مسلمانوں کے لیے، ذہنی طور پر وہ لوگ جن کو بار بار انگزائٹیز ہٹ کرتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھانے اور بوسٹ کرنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اس لیے کہ جب جب مکہ والوں نے تکلیفیں دیں، سورۃ المزمل کی آیات کے الفاظ نے صحابہ کرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم کا کام کیا۔ جب قریش ظلم کی بارش کرتے تھے اور مکہ کی زمین تنگ کر رہے تھے، وربل اور فزیکل پرسیکیوشن بڑھاتے جا رہے تھے، ایک وقت آیا مسلمانوں سے انہوں نے بزنس ٹرانزیکشنز کرنے بند کر دیے۔ جو مسلمان خاندانوں میں سے آ کر الگ ہو کر اپنا اسلام قبول کر رہے تھے، وہ خاندان ان سے ڈیٹیچ ہو گئے۔ تو ایسے میں یہ مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ اسی قریش کے رہنے والے، بچپن سے وہاں رہنے والے۔ آپ سوچیں نا، مسلمان آڈ ون آؤٹ ہو گئے تھے مکہ کے اندر، بزنس کوئی کر نہیں رہا، سیدھے منہ بات کوئی کرتا نہیں ہے،
الٹا خاندان والوں نے رشتے کاٹ دیے، گھروں سے باہر نکال دیا. یہاں تک صحابہ کے لیے آتا ہے کہ ایک امیر ترین صحابی تھے، جب اسلام لے کر آئے ہیں تو ان کے والد نہیں تھے، ان کے چچا ان کے گارجین تھے. ان کی والدہ، آپ اور میں تو امیجن نہیں کر سکتے، ان کی والدہ نے کہا چھوڑو محمد کا دین ورنہ میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گی. اور وہ کہتے ہیں میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ ہی توحید ہے. تو جو جسم پر کپڑے تھے، ماں نے اور ان کے چچا نے جو ان کے گارجین تھے، ان کے وہ کپڑے اتروا کر ان کو باہر نکال دیا کہ اب پلٹ کر واپس نہیں دیکھنا. یہ آزمائشیں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں. جب یہ حالات تھے تو کہاں جاتے مسلمان؟ سروائیو کیسے کرتے؟ ایمان بچاتے یا جان بچاتے؟ اور وہ دشمنی اور قریش کے ظلم الگ تھے. تو اللہ رب العزت نے سوچے اس موقع پر یہ جو آیات رکھی ہیں یہ کیا تھا؟ ساری دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی نے گھر سے نکال دیا تو کیا ہو گیا؟ مشرق سے مغرب تک ہے تو تمہارے رب کا. سارا سال تمہارے رب کا ہی ہے. اگر قریش نے تمہارا کھانا پینا بند کر دیا، ہر صبح تمہارے رب کی، ہر شام تمہارے رب کی. تو ایک ڈھارس ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کے ساتھیوں، تمام صحابہ کرام، اے محمد کے امتیوں، ہم سب اس میں انکلوڈڈ ہیں. اپنا نام لے کر اس مقام پر محسوس کیجئے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ تم تنہا نہیں ہو. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا وکیل بنا لو، اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس کو اپنا جو ہے وہ ہیلپر بنا لو، اس کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ کر لو، اس کو اپنے افیئرز کا ڈسپوزر بنا لو. سورت آل عمران میں کتنے خوبصورت الفاظ آتے ہیں. آیت 139 میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے، بلیورز سے کہا گیا ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہیں ہارو، غم زدہ نہیں ہو. وَلَا تَحِنُوا، ہمت نہیں ہارو. وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ نہیں ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی تمہاری ہے اگر تم مومن رہے. شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم نے پلٹ کر غلطیوں کی طرف نہ دیکھا، رب کا دامن تھامے رہے، تو یقین رکھو کامیابی تمہارے حصے میں آئے گی، سکسیس تمہیں کو نصیب ہوگی. یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی ناکام ہوں گے. ہمارا کیا خیال ہے؟ ہم جو دین پر چلنا شروع کرتے ہیں اور پھر ہمارے آس پاس سے چھوٹا موٹا کرٹیسزم سننے کو ہمیں ملتا ہے، یہ جو ہم دین پر چلتے ہوئے ان ایزینس فیس کرتے ہیں، دوست چھوٹ جاتے ہیں، گیدرنگز چھوٹ جاتی ہیں، بعض اوقات اپنے خاندان والے آپ کو اپنے ان فنکشنز اور گیدرنگز پر نہیں بلاتے ہیں، ظاہر ہے جہاں پر آپ جانا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو بعض اوقات آپ کے گھر والے ہی، اپنی بات کریں، ابھی تو ہم صحابہ کی بات ہی نہیں کر رہے، ہمارے گھر والے بعض اوقات ہمارے دین کا تانا دے کر ہماری کسی کمزوری کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ حال ہے تمہارا، ویسے تو بڑی دیندار بنتی ہوں. اور پھر جب ایک دیندار انسان یہ سنتا ہے کہ ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، ایک طرف میں دین کی کلاسز میں جاتی ہوں، دوسری طرف میرے اندر یہ ویکنس ہے، انسان خود گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ گلٹ اپنے اندر بڑی آزمائش بن جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی انسان کمپلیٹلی فرشتہ تو نہیں بن سکتا نا. جو انسان دین پر بھی آتا ہے کہیں نہ کوئی ویکنس اس میں بھی ہوتی ہے، کوئی کمی اس میں بھی رہ جاتی ہے، کوئی کمزوری اس میں بھی رہ جاتی ہے جس کو وہ کوشش کے باوجود نہیں نکال پاتا. اگر سامنے والے اسی کو تانا دے کر، تانا بنا کر اس انسان کے منہ پر بار بار ماریں گے، اس انسان کی ہمت تو ٹوٹے گی. وہ کہے گا کہ اچھا میں تو اتنی کوشش کر رہی ہوں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی، پھر بھی کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوتا. جب آپ کو یہ فیلنگز آئیں، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں آپ واحد نہیں ہیں جو اس آزمائش کو اٹھا رہی ہیں. آپ سے پہلے سخت دین کی آزمائشیں دین کے فالوورز نے اٹھائی ہیں. یہ تو ہمارے کمزور ایمان ہیں کہ ہماری آزمائشیں بھی معمولی ہیں. ہم اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے، ہم اللہ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ یہ معمولی سی آزمائش ہے، I can handle it، کبھی بھی نہیں. ہمارے لیے تو یہ معمولی آزمائشیں ہی پہاڑ بن جاتی ہیں. وہ جانتا ہے ہماری کتنی کمزوریاں ہیں، وہ جانتا ہے ہمیں کس مشکل کو اٹھانے کی طاقت ہے. ہمارے لیے تو آزمائشیں کیا ہیں؟ قیل و قال، کسی نے تانا دے دیا،
کسی نے سٹل وے میں جو ہے وہ طنز کر دیا، کسی نے جو ہے وہ ایسے گزرتے گزرتے یا کسی محفل کے اندر ہمارا کسی ٹائٹل کے ساتھ مذاق اڑا دیا، کسی نے بس ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، کسی نے ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا، کسی نے ان ڈائریکٹ سینٹینسز سے دین والوں کو بیش کرنا شروع کر دیا. یہی آزمائشیں ہیں نا ہماری. تو ان آزمائشوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے بندے کو ہمت دلائی ہے. تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ. تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کی وجہ سے اپنا دل کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رب ہے تمہارا جو پوری طاقت اور مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس پر لین کرو. لین ہی کرنا ہے تو اللہ پر کرے نا، کسی اور پر کیا کرنا ہے؟ اللہ ہے نا، وہ سنبھال لیتا ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی آزمائشیں بھاری لگیں تو ہم سے پہلے آنے والے مسلمانوں کی آزمائشوں پر غور کریں. اس سے حقیقت ہے کہ انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے. اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاسٹ سے سیکھیں. اپنے پاسٹ سے مطلب آپ اپنے ماضی سے تو سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، یا آپ نے جو غلطی ماضی میں کی تھی اب آپ دوبارہ اپنے پریزنٹ میں وہ غلطی نہ کریں. لیکن آپ سائملٹینیسلی اس امت کے اندر اپنے سے پہلے آئے ہوئے مسلمانوں کی آزمائشوں سے بہت سیکھتے ہیں. تو ہماری نیکسٹ ایکسپلینیشن ہے لرننگ فرام پاسٹ. دیکھیں ہم سے پہلے کیا کچھ آزمائشیں مسلمانوں نے فیس کی ہیں. اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب ترین، رحمت للعالمین، وہ جن کے لیے اللہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، وہ جن کو اللہ نے بے تاج بادشاہ بنایا، وہ جن کے لیے اللہ نے پوری دنیا کا سیٹ اپ جو ہے وہ ان کی موافقت کے حساب سے بنا دیا. بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنے واقعات ہم جانتے ہیں. ایک بازار جو مکہ کا آتا ہے، ذو المجاز اس کا نام آتا ہے. ایک موقع کے اوپر آپ اس بازار میں تھے، کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، گفتگو ہوتے ہوتے اس بات پر چلی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا پیغام دیا. اور آپ نے کہا کہ دیکھو لات اور منات جو ان کے دو میجر آئیڈلز تھے، جو ان کے میجر بت تھے، آپ نے کہا لات اور منات جو ہیں یہ تمہیں رزق نہیں دیتے، وہ ہے جو اصل میں اللہ ہے وہ تم کو رزق دیتا ہے. پاس ہی سے عبد العزا گزرا. عبد العزا ابو لہب ہی کا ٹائٹل ہے. اس نے جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات اور منات کو منع کر رہے ہیں عبادت کرنے کا اور ان کو قرض کر رہے ہیں، تو ابو لہب کو غصہ آ گیا اور اس نے پتھر اٹھا کے، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر کانسٹنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے شروع کر دیا. اور وہ ایک ہی جگہ ہٹ کر رہا تھا، آپ کے پیر مبارک کے اوپر وہ کانسٹنٹلی چھوٹے چھوٹے پیبلز جو تھے وہ بار بار پھینک رہا تھا، بار بار آپ کے پیروں کے اوپر وہ پیبلز جو تھے، وہ پتھر جو تھے ان کو مار رہا تھا. اتنا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے اپنی گفتگو مکمل کی، آپ نے اپنی بات مکمل کی، اور یہ کانسٹنٹلی پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مار رہا تھا، اتنا کہ آپ کے اینکلز سے خون بہنا شروع ہو گیا. کون تھا ابو لہب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سگا چچا. امیجن کیجئے، اپنوں کے ہاتھوں زخم صرف آج ہم نہیں کھاتے، یہ تو ازل سے سنت رہی کہ زیادہ تر انسان ادھر سے ہی آزمایا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، ان کے اپنے والد نے قوم کے ساتھ مل کر بیٹے کو جلانے کے لیے آگ تیار کی. ایسی آگ، معمولی آگ نہیں، ایسی آگ جس کو کئی دن دہکایا گیا، ایسی آگ جس میں اتنا فیول ڈالا گیا کہ اس کی اتنی ہائی انٹینسٹی فائر تھی کہ کوئی اس پورے ایریا کے قریب نہیں جا سکتا تھا. کہا جاتا ہے پرندے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتے تھے، گزرتے تھے تو وہ باربیکیو ہو کے اس کے اندر گر جاتے تھے. ہیٹ انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی. اتنی شدت سے کئی دن لگا کر انہوں نے یہ آگ تیار کی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے وقت آیا، ہیٹ انٹینسٹی کی وجہ سے کوئی اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا. سو دے ڈیسائیڈڈ ٹو ریپ اور ٹائی ابراہیم علیہ السلام ود اے کیٹاپول. کیٹاپول کے ساتھ آپ کو باندھ کر دور سے آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا. یہ تاریخ کا پہلا کیٹاپول تھا جو کریٹ کیا گیا.
جو انوینٹ کیا گیا، کیٹاپول سے باندھ کر آپ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا ہے. والد اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال رہے تھے. کمپیئر کریں اپنی آزمائشوں سے. ہم کہتے ہیں میرے ابو میرے جذبات نہیں سمجھتے. ہمیں اپنی آزمائش کو آزمائش کہتے ہوئے شرم آئے گی اگر ہم اس اینگل سے اس ماضی کے قصے کو اور ان کی آزمائشوں کو دیکھیں. ہم کہتے ہیں میرے ابا مجھے فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے نا. ہم کہتے ہیں میرے ابا مجھے انف پاکٹ منی نہیں دیتے نا، اس لیے ہی از اے پرابلمٹک فادر، ہی از این آزمائش فار می. ہم کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے میری پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دلایا، دیٹس وائی آئی تھنک مائی فادر از این آزمائش فار می. ہم ذرا اپنا رونا دیکھیں اور ذرا ہم ایک نظر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ڈالیں. ان کے والد ان کو قتل کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر، قوم کے ساتھ مل کر. کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ اپنے آبا کی کسٹم شرک والی چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں. صرف اس بات پر بیٹے کو قتل کرنے کو، بیٹے کو زندہ جلانے کو پوری قوم کے ساتھ نہ صرف تیار ہو گئے بلکہ آگ کو تیار کرنے میں اپنا پیسہ بھی ڈالا. اپنوں کے ہاتھوں ظلم یا اپنوں کے ہاتھوں ظلم کے امتحان مومن ہمیشہ سے برداشت کرتے آئے ہیں. اگر آج آپ کا دل دکھا ہوا ہے اپنوں سے، خود کو اس پوزیشن پر لائیں اور دیکھیں کہ یہ ماضی کے لوگوں نے کیا کیا ایسا کہ ان کے اپنوں کے ظلم نے ان کو ٹوٹنے نہیں دیا، ان کو مینٹلی فریجائل رہنے نہیں دیا، ان کو انڈر کانفیڈنٹ رہنے نہیں دیا، ان کو اسٹرانگ پرسنالٹیز بنا کر ابھارا کہ آج تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. جب سب دروازے بند تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو کیٹاپول سے باندھ دیا گیا تھا تو ان کے رب نے جو ان کو علم دیا تھا، جو ایمان دیا تھا، ایک قدم وہ اس ایمان سے پیچھے نہیں ہوئے. اور کیٹاپول سے بند کر بھی جو پاور تھی ان کے پاس وہ اللہ کو وکیل بنانے کی تھی. رب کا بھروسہ، وہ رب جس کی طاقت میں زمین اور آسمان، مشرق سے مغرب ہر شے ہے، وہ مجھے سنبھالے گا. ایمان کی طاقت دیکھیں، سب دروازے بند. He is about to go in fire, but he was constantly reciting حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ. This kalma Ibrahim alayhi salam was constantly reciting while he was tying up، جب لوگ ان کو باندھ رہے تھے with this catapult. اب یہ حالت ہو بندے کی، فرما بردار بندہ، رب کے سامنے جھکنے والا بندہ، اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے والا بندہ، اس کے راستے کے لیے دعائیں مانگ کر طلب رکھنے والا بندہ، اس کی اطاعت کرنے والا بندہ، زندگی کی تمام چیزوں میں اس کی اطاعت کو، اس کی سبمیشن کو پریفرنس دینے والا بندہ، وہ اللہ کی اطاعت میں قربانی دینے والا بن کر اللہ کو پکارے. کیسے ہو سکتا ہے اللہ نہ سنے؟ وہ اللہ کو وکیل بنا لے جب دنیا اس کی دشمن ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے اللہ معجزہ نہ دکھائے؟ کمپلیٹلی امپاسبل. ابراہیم علیہ السلام نے رب کو وکیل بنایا، رب نے معجزہ کر دکھایا، آگ میں پھینکے گئے، مگر اس رب نے آگ کی کریکٹرسٹکس بدل دیں. وہ مدد بھیجتا ہے، اس کی ٹائمنگز اپنی ہوتی ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام جب بالکل فائنل مومنٹس پر تھے اور جب کیٹاپول سے باندھ کر ان کو پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس لمحے وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے. لو میں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا، اللہ کی مدد ہی نہیں آئی، تو کیا معجزہ دیکھتے؟ انہوں نے جم کر ایمان پر اپنے آپ کو پرفیکٹلی پراپرلی ڈیفائن کر کے رکھا، تو پھر اللہ نے بھی معجزہ دکھایا. وہی آگ جو جلاتی ہے، اللہ نے اس آگ کے کریکٹرسٹکس بدل دیے. سورۃ انبیاء آیت نمبر 69 اللہ فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی سلامتی بن جا.
یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے اور ان کے قوم والے ان کو آگ میں پھینک رہے تھے، کیا ابراہیم علیہ السلام ان کو باتیں سنا رہے تھے؟ دین کی تو آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے، میرا صبر آئے گا آپ لوگوں کے اوپر، دیکھنا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، دیکھنا آپ لوگ جو ہیں وہ دین کو اس وقت جھٹلا رہے ہیں، اللہ آپ سے اس کا حساب لے گا، قیامت کے دن میں آپ سے اس کا حساب لوں گی۔ جب ہمیں اپنے ستاتے ہیں یہی جملے تو ہم بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم پھر کانسٹنٹلی پھر سارا بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، انہوں نے کچھ کہا برا بھلا؟ ناٹ ایٹ آل۔ جب آپ کے اپنے آپ کو ستائیں، جب آپ کے اپنے آپ پر زندگی تنگ کر دیں، جب آپ پر ناقدری کے دروازے اپنوں کی طرف سے کھول دیے جائیں، جب آپ کے صبر پر آپ کے گھر والے آپ کے اپنے خود مزید اگریسو ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ ان کو برا بھلا نہیں کہنا۔ دس از ناٹ بیکمنگ اے ڈور میٹ۔ پلیز اس کو کہیں بڑا بڑا لکھ لیں۔ ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہے، ہمیں دین کے راستے پہ معجزے کیوں نہیں نظر آتے ہیں؟ بیکاز ہم انبیاء کے راستوں پر چل نہیں پا رہے ہیں، ہم انبیاء کی لائن آف ایکشن سے اپنی زندگیوں میں ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم نے دین کے نام پر کہا برائی کا بدلہ ایکولی برائی سے دیا جا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی نے تم سے برائی کی ہے تم بھی بدلہ لے لو۔ قرآن نے اسی آیت میں کہا ہے معاف کر دو تو اچھا ہے۔ انبیاء کا راستہ تو معاف کرنے والا تھا۔ اگر تو آپ نے بدلہ لینا ہے تو آپ بدلے کے راستے پر چلیں، پھر معجزوں کا انتظار مت کیجیے گا۔ معجزے ان کو نظر آتے ہیں جو اعلیٰ ظرفی پر زندگیوں کو ڈھال لیتے ہیں۔ معجزے ان کو نظر آتے ہیں جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ معجزے ان کو نظر آتے ہیں جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں۔ جب گھر والے آپ پر زیادتیوں کے انبار لگا دیں، آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ کہیں دل کے اندر میں وہی کہوں گی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ سورت مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے قال سلام علیکہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا جب پیغام دیا تھا، جب اللہ کی بات ان کے سامنے رکھی تھی؟ سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، پیس بی اپون یو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اپنے الفاظ میں بولے نا، اللہ آپ کو پراسپرس رکھے، اللہ آپ کو کبھی کوئی غم نہ دکھائے۔ وٹ از دس میننگ آف سلام علیکہ؟ غم کین نیور ٹچ یو، آ نہ سکے آپ کے پاس۔ دعا دے رہے ہیں اپنے والد کو اور کہہ رہے ہیں سلام علیکہ ساستغفرک لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ یہ کہا اپنے والد سے۔ اور سورہ توبہ کی آیت 114 میں کہتے ہیں اللہ نے کہا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم کی اپنے والد کے لیے استغفار نہیں تھی الا عن موعدۃ وعدھا ایھا، مگر کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ استغفرک لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، تو وہ آخری وقت تک اپنے والد کو دعائیں دیتے رہے۔ اس میں کیا سبق ہے؟ جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو دعا دیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں دعا کیوں دیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ڈور میٹ بننے کی؟ ہم پنچنگ بیگ کیوں بنے؟ We will change our path, we will change the situation۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے کہ انہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں، آگ میں جا کر بھی دعائیں دی ہیں۔ یہ مقام بندے کو ملتا ہے جب فَاتَّخِذْهُ وکیلا کی کیٹیگری میں وہ جا چکا ہوتا ہے۔ جتنا توکل بڑھتی ہے، جتنا حسبی اللہ کی فیلنگز بڑھتی ہیں، انسان کے لیے اللہ سفیشینٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں میرے لیے سفیشینٹ ہے ایک انسان کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کسی انسان کے لیے، آپ اپنے اسپاؤس کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں دس پرسن از سفیشینٹ فار می، جس کے ساتھ میں لائف ٹائم زندگی گزار سکتی ہوں۔ حالانکہ وہ انسان ہے، وہ مخلوق ہے آپ کی طرح، اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں فلاز ہیں۔ سوچیں اگر میں نے اللہ کو اس مقام پر رکھ لیا، اللہ از سفیشینٹ فار می، اب میں جن سے محبت کرتی ہوں اللہ ان کو میرے لیے کافی کر دے گا، اللہ اس رشتے میں برکت ڈال دے گا، اللہ ان سارے بانڈز کے اندر، وہ جتنے ریلیشن شپ ہمارے انسانوں کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، اس میں اللہ اپنی رحمت کے سائنز ڈال دے گا۔ بٹ میک اللہ یور ایکچوئل وکیل، برنگ اللہ ایٹ دا مقام آف دس لیول کہ جہاں اللہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہو جائے۔
اور یہ مقام جب ملتا ہے تو معجزے زندگیوں میں ڈیفینیٹلی آج بھی ہوتے ہیں. جنرل معجزے نہیں ہوتے عوام اور قوم کے لیول پر، بٹ انڈیویجول لائفز میں آج بھی معجزے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں جو توحید کو خالص کر کے رب کو وکیل بنانے کے قدم اٹھا لیتے ہیں. اس لیے کہ معجزہ ریسیو کرنے کے لیے ایمان کا بڑا ہائر لیول چاہیے ہوتا ہے. آپ بتائیں کیا انبیاء کو بالکل بگننگ میں معجزے ملتے تھے کہ ادھر نبوت ملی ادھر معجزہ ملا، ادھر نبوت ملی ادھر معجزہ ملا؟ آپ رسول اللہ سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سرٹن لیول آف پروفٹ کے بعد انبیاء کو معجزے دیے جاتے تھے. معجزہ ریسیو کرنے کے لیے آپ کو ایک پری ریکوزٹ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. And that prerequisite for us today is the highest level of ایمان. ابراہیم علیہ السلام کے کیس کو سٹڈی کرتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہو گیا آگ میں پھینکے گئے مگر آگ بدل دی گئی، آگ نہ رہی. اسماعیل علیہ السلام چھری کی نیچے تھے، چھری کی پراپرٹیز بدل دی گئیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے لیکن مچھلی نے ان کو نہیں کھایا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے گزرے تھے مگر پانی نے ان کو نہیں ڈبویا. There is a very strong message for each one of us. ہم کیسے ذہنی طور پر کمزور رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے زندگی سے ہار مان سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنوں سے چوٹ کھا کر پوری دنیا کی انسانیت سے نا امید ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، ممکن نہیں ہے. It's completely impossible. یہ ساری ایگزامپلز جو میں نے آپ کو پاس سے دی ہیں، کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دیر از اے اسٹرانگ میسج، حکمت پک کرنے کا ان میں سکھا دیا گیا ہے. مینٹلی مضبوط ہونے کا اینگل ان مثالوں میں دے دیا گیا ہے. گر کر کھڑا ہونے کی طاقت یہ مثالیں آپ کو اور مجھے دیتی ہیں. کیا آپ کی زندگی کی مشکلات میں اس وقت بھی عین ممکن ہے جب آپ یہ سن رہی ہیں سورۃ مزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی، عین ممکن ہے یو آر ان مڈل آف دس کرائسس، عین ممکن ہے کہ اس وقت بھی آپ کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہو. انہی مشکلات کے درمیان میں صرف رخ، ڈائریکشن اس مشرق اور مغرب کے رب کی طرف کر لیں. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا وکیل بنا لیں. وہی گھر ہوگا، وہی گھر والے ہوں گے، وہی ان کے ظلم ہوں گے، وہی ان کے تانے ہوں گے، وہی ان کا آپ کو تکلیف پہنچانے والا ایگریسو انداز ہوگا. لیکن آپ ایمان کی جنت میں ہوں گی اور آپ کا اس سب کو لینے کا انداز مختلف ہو جائے گا، بیکاز فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا کا ٹارگٹ آپ اچیو کرنے کی طرف بڑھ چکے ہوں گے. آپ کو آگ کے ٹھنڈا ہو جانے کی طرح کوئی تازہ جھونکا آنے کی کھڑکی آپ کا رب دے دے گا، وہ دے گا. توکل رکھیں. آگ کی پراپرٹیز ختم کر سکتا ہے، چھری کی پراپرٹیز ختم کر سکتا ہے، مچھلی کے اندر جا کر بھی مچھلی سے نقصان سے بچا سکتا ہے، تو وہ میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر اتنے بڑے بڑے معجزے کیوں نہیں کر سکتا؟ مانا کہ ہم کمزور ہیں تو اسی کے بندے. مانا کہ ہم ایمان میں ویسے نہیں ہیں تو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ آگ کے ٹھنڈا ہو جانے کی طرح آپ کی زندگی میں کوئی تازہ ہوا کی کھڑکی ضرور کھولے گا. آپ کی تنہائیوں میں آپ کا رب آپ کو مدد بھیجے گا. وہ مدد کبھی انٹرنل ایموشنل اسٹرینتھ کی شکل میں ہوگی، کبھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ہیومن لیول سپورٹ آپ کو عطا کر دے. عرب کہا کرتے تھے وَلَا تَحْمِلُوا حُزْنَ الْمُسْتَقْبِلَ فَإِنَّهُ بِيَدِ اللَّهِ. اپنے مستقبل کی پریشانی میں انگزائٹی کو کیری نہیں کرو، بیکاز وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہیں پتہ نہیں کیا معجزہ ہوگا، پتہ نہیں اگر میں صبر کرتی رہوں گی تو کیا مجھے انٹرنل اسٹرینتھ کیسی ملے گی، یا کوئی انسان میری زندگی میں کیسا آئے گا. یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے، مت سوچیں. آپ پورا اپنا فوکس اپنے رب پر رکھیں اور پھر دیکھیں معجزہ آپ کو کیسے نظر آتا ہے. اور ایک معجزہ نہیں نظر آئے گا. There will be line of miracles in front of you and you will be able to see and decipher each one of them. ہر آیت دوسری آیت سے سورت کے اندر خوبصورتی سے لنکڈ ہوتی ہے. سورت مزمل میں بھی یہی معاملہ ہے.
جب آپ نے تبتل الیہ تبتیلا زہد اپنا لیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دنیا کے بینیفٹس اور آخرت کے بینیفٹس نہ دے؟ کل ہی تو بات کی ہے، زہد اپنانے والوں کو دنیا کا انعام بھی ملتا ہے، زہد اپنانے والوں کے لیے آخرت کے انعامات کی بارش بھی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ آپ کی وکالت بھی کرتا ہے اور اللہ آپ کو اس دنیا میں کسی ایسے کے حوالے کر دیتا ہے کہ پھر آپ دوبارہ پیچھے پلٹ کر کمزوری کی سٹیٹ پر نہیں جاتے۔ آپ نے جس رب کے حوالے خود کو کیا ہے، آپ کے لیے دنیاوی اسباب معجزانہ طور پر وہ کریٹ کرتا ہے، چاہے سارے دروازے بند ہو۔ بس آپ کا کام کیا ہے؟ توحید خالص کر لیں اس رب کے لیے جس کی طاقت پوری کائنات پر حاوی ہے، اپنا فوکس اس پر کر لیں۔ شاعر کہتا ہے it's a نثر kind of a thing جس میں آپ ایزی فوراً قافیہ نہیں ملتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے بندے کو، نہیں وہ ویران رکھے گا مومنین کے قلوب کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، نا امیدی سے فاصلہ رکھنا، جھکا کر سر کو سجدے میں بس خدا سے رابطہ رکھنا۔ اگر اس کیفیت میں آپ اور میں اپنی مشکلات میں رہتے ہیں تو معجزہ ضرور ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ اللہ کا حکم ہے توحید درست رکھنے والے کو بس ایک قدم آگے جانا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کو ٹوٹل ٹرسٹ ہے اپنے رب پر، آپ کو ٹوٹل بھروسہ اور ریلائنس ہے، بس ایک قدم آگے چلی جائیں۔ جیسے آپ ایک قدم آگے آئی تھی اپنی تہجد کی نماز سے تبتل الیہ تبتیلا میں، بالکل اسی طرح سے ایک قدم اور آگے آئیے اور رب کو وکیل بنا لیں اگر آپ نے واقعی معجزات والی زندگی ایکسپیرینس کرنی ہے۔ ہاں، یقین از دا کی اس پورے سناریو میں، اور کوشچن کا بھی نہیں کرنا اپنے رب کو۔ جب آپ یقین کی کیفیت اپنے رب پر رکھ لیتی ہیں نا، پھر آپ کنفیوژن کے لیے کوئی سپیس نہیں چھوڑتے ہیں، پھر آپ ifs اینڈ بٹس درمیان میں نہیں لاتے ہیں، پھر آپ کوشچن درمیان میں نہیں لاتی، نہ رب کو کوشچن، نہ تقدیر کو کوشچن، نہ دعا کی قبولیت کے ڈیلے پر کوشچن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ یہ تقدیر پر ایمان ہی اصل میں انسان کو درست توحید اسٹیبلش کروا دیتا ہے، اور درست توحید رکھنے والے ہی رب کو وکیل بنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو مشکلات کے درمیان میں بھی ہے نا، گھبرانا نہیں ہے اور اپنے رب پر پورا ٹرسٹ رکھنا ہے۔ نیکسٹ ایکسپلینیشن، اب ہم اگلا قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کو وکیل بناتے ہوئے خود متوکل کیسے بنے؟ ہماری اگلی ایکسپلینیشن ہے بی اے متوکل۔ متوکل میم تا واو کاف لام، بی اے متوکل، کیسے بنے متوکل؟ سورت مزمل کو آپ ذرا تھوڑا سا اگر پیچھے سب آیات کو دیکھیں تو ایک فلو 9 آیات کا جو آپ کو مل رہا ہے نا، کانسٹنٹ یہ سورت اللہ کی محبت کی طرف آپ کو گھینچ کھینچ کر لاتی ہے، پکڑ پکڑ کر لاتی ہے۔ آپ بگننگ ہی دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس محبت سے پکارا گیا ہے، وہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت کا تھیم اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ یا ایھا المزمل، ہم بڑی تفصیل سے اللہ کی محبت کا اظہار وہاں پر وقت لگا کر رسول اللہ کے لیے سمجھ کر آئے ہیں۔ تہجد کی عبادت کا بھی انسینٹیو دیا تو حب اللہ کا فیکٹر اٹیچ کر دیا۔ رتل القرآن کا انسینٹیو دیا تو بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا پہلو اٹیچ کر دیا کہ جتنا قرآن پڑھو گے رب کو جانو گے، جتنا رب کو جانو گے محبت بڑھے گی، جتنا اس سے محبت بڑھے گی زندگی سہل ہونے لگ جائے گی۔ وہی پیٹرن آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ کو وکیل بنانا ہے، محبت کے پیرامیٹرز بڑھا لو، بناؤ اس کو کارساز، کرو اپنی زندگی اس کے حوالے کرو۔ متوکل انسان ایک پروسیس سے بنتا ہے۔ دیکھیں کیسا پروسیس ہوتا ہے، میں آپ کو 3 سٹیپ پروسیس بتاتی ہوں۔ متوکل بننے کے لیے کہ میں اللہ کو وکیل بنا لوں، ایک 3 سٹیپ پروسیس ہے۔
جو کہ اسکالرز بتاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس پر توکل کرتے ہیں. تو متوکل بننا ایک پروسیس ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ میں کیسے بنوں گی متوکل، یا میں اس پروسیس کی طرف بڑھوں گی کیسے؟ آپ کا محبت کی اندر، اللہ کی محبت میں اللہ سے مانگنا، سوال کرنا. اللہ یحب ان یسأل، اللہ محبت کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے. سوال کرنے کا مطلب اللہ loves it کہ میں اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھوں، میں آرٹیکولیٹ کروں. ہاں وہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہاں وہ سینوں کی کیفیت جانتا ہے، ہاں وہ میرے ذہن کے سارے تھاٹس کو جانتا ہے. میں کہوں مجھے کیا ضرورت ہے لپ سروس کرنے کی، میں زبان سے آرٹیکولیٹ کروں اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. اس کو تو سب معلوم ہے، اٹس انڈرسٹوڈ. جب اس کو معلوم ہے میری حاجت کیا ہے، میری خواہش کیا ہے، ہی ول گیو می، ہی ہیز ٹو گیو می. بعض لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے، سب تو پتہ ہے اس کو، تو میں کیوں آرٹیکولیٹ کروں دعا کو؟ نہیں. اللہ یحب ان یسأل، اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اس سے اپنی حاجت کا اظہار کرے. اور جب آپ اللہ سے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں، اٹس انڈرسٹوڈ، آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا اللہ کو وکیل بنانے کا. اس لیے کہ آپ اس کو اس قابل سمجھ رہے ہیں تو اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی تکلیفوں کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تکلیف ٹال سکتا ہے، ہیں خزانے اس کے پاس. یاد رکھیں جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، دعاؤں کی ریزن ہوتی ہے. آپ دعا نہیں کرتے جب تک کہ کوئی ریزن نہ ہو. بعض اوقات زندگی سموتھ چل رہی ہوتی ہے، ہنسی خوشی، ایوری تھنگ از ایٹ دا پراپر پلیس، فیملی ٹھیک، ہیپی ود یو، آپ کی زندگی سموتھ، نو سرٹن ٹائپ آف اینی ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن، آپ کی اپنی صحت ٹھیک، آپ کے اپنے آگے کے معاملات ایک آؤٹر سرکل میں ٹھیک، ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ. انسان کو حاجت نہیں ہوتی دعا مانگنے کی. بٹ دا مومنٹ سم تھنگ بیڈ ول ہٹ یو، دا مومنٹ سم تھنگ انپلیزنٹ ول ہٹ یو، آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، آنکھ آنسو بہاتی ہے، اور زبان اس رب کے سامنے اپنی حاجت کا بیان کرتی ہے. ہر دعا مانگنے والے کے لیے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے. اینڈ اللہ loves it. اللہ کو محبوب ہے کہ بندہ اس کو ہر حالت میں یاد رکھے. سو اگر مجھے اللہ کو وکیل بنانا ہے اور خود متوکل بننا ہے، پہلا کام کیا کریں؟ اس سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگیں، نماز کے بعد دعائیں مانگیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ڈونٹ مس دس چانس. دن میں 5 مرتبہ آپ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، 5 مرتبہ قبولیت کا وقت آپ کو ملتا ہے. ڈونٹ مس اٹ. پلس یہ رمضان ہے، قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. ڈونٹ مس اٹ. آدھا رمضان رہ گیا ہے آلموسٹ، آج 16واں روزہ ہے. 14 روزے اللہ خیریت سے گزروائے اور عبادت کی توفیق دے. خوب دعائیں مانگیں. آپ کا متوکل بننے کی طرف یہ پہلا قدم ہے. پھر اسکالرز کہتے ہیں متوکل بننے کی طرف جو دوسرا قدم اس پہلے سٹیپ سے ڈیویلپ ہوتا ہے، جب آپ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں نا، اٹس لائک میں نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اب مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسرا سٹیپ آتا ہے، ہر سٹیپ انٹر لنکڈ ہے، اور آپ کا اب سٹیپ یہ آتا ہے جب آپ دعا مانگ لیتی ہیں، ایک سرٹن لیول آف کمپوز رہنے کا، ایک کمپوزر کا اینگل آپ کو اللہ دے دیتا ہے. یہ ایک آٹومیٹک سٹیپ ہوتا ہے جو آپ کو پہلے محبت سے سوال کرنے کے سٹیپ کے نتیجے میں عطا کیا جاتا ہے. گرتی ہوئی عمارت میں بھی بندہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو سرٹن ٹائپ آف کمپوزر دے دیتا ہے. اللہ اس کو اپنے آس پاس جو ماحول ہے اس کی ڈسٹریکشن سے بچا لیتا ہے. دیکھیں اگر میرے آس پاس زندگی بکھری ہوئی ہے، ایوری تھنگ از فالنگ اپارٹ، کوئی اپنا نہیں لگتا، حالات بظاہر آؤٹ آف کنٹرول ہیں، نتھنگ از اسموتھ، بچے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، امی ابو پیار نہیں کرتے، بہن بھائی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اس وقت آس پاس کوئی دوست نہیں ہے. ظاہر ہے ایسی سچویشن میں آپ یہ باتیں سنیں گی، آپ کہیں گی اٹس ایزی ٹو سے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو فیل. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ کہنا آسان ہے پر جس پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے. ہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. کہنے والے
اگر اس سچویشن میں نہیں ہے تو وہ انٹینسٹی کو محسوس نہیں کر سکتا. بٹ کہنے والا اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا, کہنے والا تو قرآن بتا رہا ہے. اللہ کہتا ہے تم ان middle of out of control situation بھی ہو, بس ایک کام کر لو. جب رب سے محبت میں سوال کر لیا ہے تو اپنا فوکس مشکل پر نہیں, رب پر رکھو. جو تمہاری سینس آف ڈسٹربنس ماحول سے آ رہی ہے, اللہ تم کو ایک سینس آف کمپوزر دینا شروع کر دے گا. اس لیے کہ دیکھیں, بندے وہاں نہیں ہو سکتے آپ کے آس پاس, لوگ, خاندان, فیملی, جہاں آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ وہاں آ سکتی ہیں جہاں اللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. جب آپ وہاں آتے ہیں جہاں اللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, کام اینڈ کمپوزڈ, تانا دینا نہیں ہے تانے کے جواب میں, خاموشی, دعا دینے والی بن جائیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اب اسی زندگی کی سختی کے اندر اللہ آپ کو خیر انفولڈ ہوتے ہوئے دکھاتا ہے. آپ ایکسپیرینس کرتی ہیں آپ کی اسی زندگی کے اندر کسی اور پہلو سے خیر انفولڈ ہونے لگ جاتا ہے. کبھی یا تو وہی لوگ بدلنے لگ جاتے ہیں جو آپ کے اپنے ہیں اور آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, یا کبھی اللہ آپ کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے کسی اور اینگل سے خیر کا انفولڈ ہونا دکھاتا ہے. تو آپ کا سوال کرنا رب کی طرف سے فوکس عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ متوکل ہونے کا دوسرا سٹیپ ہے پروسیس کا. آپ in the middle of distractions, in the middle of disturbance ہوتے ہیں, بٹ آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں رب آپ سے چاہتا ہے. پھر آپ انہی سب کو جو آپ کو تانے دے رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو مسکرا کے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے سلام دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور نمازوں میں ان کے لیے ہدایت کی دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. دین اللہ گیو یو تھرڈ اسٹیپ متوکل بننے کا. When with trust we long for the love of Allah and long to receive the miracles, اللہ آپ کو آخرت کی طرف اٹیچ کر دیتا ہے. متوکل بننے کا فائنل ریفائنڈ فارم, آپ کی لانگنگ, سینس آف لانگنگ آخرت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. میں مڈل آف پرابلمز ہوں, لیکن اللہ پر فوکس کر کے سینس آف ٹرانکولیٹی مجھے نصیب ہو جائے گی اسی دنیا کی زندگی میں. یہ خیر کا انفولڈ ہونے کا ایک سٹیپ ہے. کوئی انسان آپ کی زندگی میں نہیں آیا, کوئی گھر والا نہیں بدلا, سب ویسے کے ویسے ہی ہیں. لیکن خیر کیسے انفولڈ ہوگا؟ یو ول ایکسپیرئنس سینس آف ٹرانکولیٹی, ایک سرٹن کائنڈ آف امن ود ان یو, کہ جہاں پہ آپ ریئیکشن لیس ہو جاتی ہیں. آپ کو سامنے والا تانا دے رہا ہے, بٹ یو آر ریئیکشن لیس. یو آر ناٹ نم, یو آر ریئیکشن لیس جسٹ فار دا سیک آف یور رب. اس کی محبت کی وجہ سے, انٹرنل اسٹرینتھ کی وجہ سے, اینڈ یور فوکس ول گو اگین اینڈ اگین آن سینس آف لانگنگ فار دا آخرت. So the final point and the final explanation of today's talk is, اللہ کو مختلف لوگ مختلف کیپیسٹی میں وکیل بناتے ہیں. آیت نمبر 9 سورۃ المزمل کی کہہ رہی ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. مسلمان مختلف ایمان والے ہیں, تو مسلمانوں نے اللہ کو وکیل بنانے کا بھی مختلف اینگل رکھا ہوتا ہے. ایک کیٹیگری مسلمانوں کی وہ ہے جو اللہ کو ایسے, اور یہ 3 طرح کی کیٹیگری ہے جو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں منشن کی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل انسانوں کا مختلف ہوتا ہے. سو دیر آر براڈلی 3 kind of people within مسلم امہ جو اللہ کو وکیل بناتے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی اللہ کو ویسے ہی وکیل بناتے ہیں جیسے دنیا میں آپ کسی انسان کو وکیل ہونے کی اصطلاح دیتے ہیں نا. وکیل کون ہوتا ہے عام زندگی میں؟ جس کو آپ ہائر کرتے ہیں, جو آپ کے کام کرتا ہے, جس کی ایکسپرٹیز سے آپ کام کرواتی ہیں, اور اگر اس کی ایکسپرٹیز آپ کا کام نہ کروا سکیں آپ لائر بدل دیتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ ٹیکس, آپ فائلر ہیں, آپ کو ٹیکس فائل کرنا ہے, سو یو ہیو یور لائر, اور آپ کی کمپنی ہے, آپ کی کمپنی کا لائر ہے. آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیں میرا یہ کام ہے, میرا یہ پروفٹ ہے, میرا یہ کیپٹل ہے, ناؤ آپ نے میری اس پوری سچویشن پر کام کرنا ہے. اف دیٹ وکیل ول ناٹ بی ایبل ٹو ورک ویل ود یور کمپنی, ود یور ٹیکس فائلنگ, آپ کہتی ہیں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, آئی ایم سوری وی کین ناٹ کنٹینیو, آئی ایم گوئنگ ٹو ہائر another lawyer. بعض مسلمان امام ابن القیم الجوزی کے مطابق
اللہ کو اس طرح کا وکیل نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، ایک ایجنٹ کے طور پر. اگر اللہ ان کو دیتا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کارساز ہے. اگر اللہ اپنی نعمتوں کو ان سے روک لیتا ہے اب وہ واویلا مچاتے ہیں، اور اب وہ اللہ کو چھوڑ کر لا الہ الا ہو سے ہٹ کر دنیا میں خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو در در کا غلام بنا لیتے ہیں. سو دس از دا فرسٹ کیٹیگری. اللہ کو وکیل بنانے میں امت کے وہ لوگ جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں اور اللہ کو صرف اور صرف ایسے میں اپنا کارساز ڈکلیئر کرتے ہیں جب تک اللہ ان کو سموتھ سیلنگ دیتا ہے زندگی کے اندر. دوسری کیٹیگری متوکلین میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پر ایسا بھروسہ ہوتا ہے جیسا کہ بھروسہ بچے کو ماں پر ہوتا ہے. جیسے بچہ جانتا ہے کہ ماں سے بڑھ کر مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. بچہ جانتا ہے کہ ماں میرے فائدے ہی کے لیے مجھے سمجھاتی ہے. ماں ڈانٹتی ہے بچہ روتا ہوا ماں کے پاس آ جاتا ہے. اس لیے کہ بچے کو ماں پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے. یہ میجورٹی مسلمان ہیں، وہ ایمان والے مسلمان، وہ صالحین مسلمان جو کہ اللہ کو واقعی توکل کی جگہ پر رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ مشکل ڈالتا ہے تو بھی صبر کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں شکر کا مقام لاتا ہے تو بھی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. دس از the second category of متوکلین، جو اللہ کو ایسا وکیل بناتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ بچے کو ماں سے ہوتی ہے. وہ ہر جگہ اللہ کو لاتے ہیں. یہ دس از آر میجورٹی. Now the third category جو امام ابن القیم الجوزی نے mention کی ہے، it's the category of محسنین متقین. A minor minority can get able to tap this position and to reach to this station. A minor minority within the Muslim Ummah. ہر نسل میں سے ایک چھوٹا سا فریکشن اس مقام تک آتا ہے. And the wordings امام ابن القیم الجوزی has utilized, it's mind boggling. He said جو اللہ پر پراپر توکل کرنے والی ایک مائنر مائنورٹی ہوتی ہے محسنین اور متقین کی، جو وہ متوکل ہوتے ہیں ان کا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا اگزامپل بالکل ایسا ہے جیسا کہ مردہ خود کو نہلانے والے کے ہاتھ پر کمپلیٹلی دے دیتا ہے. مردہ کچھ نہیں کر سکتا. A dead person cannot do anything. جو نہلانے والا جس ڈائریکشن میں اس کو جیسے کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹوٹل کمپلیٹ ایبسلیوٹ ریلائنس. ایسا وکیل جو آپ کا یقین ہوتا ہے آپ کا رب آپ کا ایسا وکیل ہے، وہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے کے نہیں جائے گا. آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور چیز سوچیں. آپ ایسے مسلمان بن جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے ایسے کر لیتے ہیں کہ لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہے گا دن تو دن، وہ کہے گا رات تو رات، وہ کہے گا دعا مانگو تو دعا مانگوں گی، وہ نہیں قبول کرے گا تو بھی راضی رہوں گی، قبول کرے گا تو بھی راضی رہوں گی، وہ دے گا تو بھی راضی رہوں گی، وہ نہیں دے گا تو بھی راضی رہوں گی. This is the missing piece in our lives. آپ کی اور میرے پاس چوائس ہے کون سا متوکل بننا ہے. دنیا کا وکیل ایجنٹ، اللہ کو سمجھنے والا متوکل، اللہ کو ماں جیسی محبت کی پوزیشن پر رکھنے والا متوکل، یا خود کو ڈیڈ باڈی بنا کر اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دینے والا متوکل. Complete trust that he will maintain my affairs. Complete trust that he will bring me out from every difficulty. وہ ایسا وکیل ہے جو محبت اور درجات کے راستوں پر صرف مجھے چلاتا ہے. وہ میرا برا چاہتا ہی نہیں ہے. چاہے میرے خاندان والے برے ہیں اس میں بھی خیر ہے، چاہے میرے خاندان والے سپورٹیو نہیں ہیں اس میں بھی خیر ہے. جب اس نے کہا ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، جب وہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اس کا مطلب ہے ٹرسٹ تو کرو. کس نے پیدا کیا آپ کو ان ماں باپ کے درمیان میں جو ماں باپ آپ کا حق نہیں دے رہے؟ وہ بہن بھائی جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، آپ کی چوائس نہیں تھی. وہ شوہر جو ماں باپ نے آپ کے لیے سلیکٹ کر کے آپ کے نصیب میں رکھ دیا، بظاہر ماں باپ نے بٹ اوپر والے کی طرف سے تقدیر تھی. وہ بچے جو اللہ نے آپ کو دے دیے بٹ دے آر ناٹ آن دا گراؤنڈ ویئر یو آر ٹرائنگ یور لیول بیسٹ ٹو برنگ دیم آن.
یہ سب اس کی پلاننگ ہے. گیو یور سیلف کمپلیٹلی ان ہز ہینڈس. یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان میں آگے بڑھنے کی راہیں ہمیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. امن مفقود the missing piece in the journey of our life اس آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے. ان راہوں کے دروازوں تک آنے کے لیے چند قدم ہم نے اٹھانے ہیں جہاں سے ہمیں یہ مسنگ پیس مل جائے گا. اور ان دروازوں تک پہنچنے میں دیر نہ کرنے کے اللہ نے فائدے بھی گنوا دیے. معجزے نظر آئیں گے اگر تم نے ان دروازوں کی طرف آنے میں جلدی کی تو پھر گھبرانا کیسا اور پھر خود کو محروم رکھنا کیسا. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا بناؤ اس کو وکیل. اور اللہ کو وہ شاعر نے کہا ہے اللہ کو وکیل بنانے والا خواہشات کی تکمیل دیکھے یا نہ دیکھے زندگی کا پرسکون ہونا ضرور ایکسپیرینس کر لیتا ہے. آپ کی دعائیں قبول جو آپ جس الفاظ میں اور جس کیپیسٹی میں مانگ رہے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. آپ کی خواہشات تکمیل کو پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی. زندگی کا پرسکون ہونا آپ ضرور ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. And this is the sense of tranquility as a reward in this world and the sense of longing you have started کہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ رب العزت مجھے بہترین انعام سے نوازے گا. آئیں امن مفقود کو تھامتے ہوئے فَاتَّخِذْهُ وکیلا کی تصویر بن جائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو ٹوٹل اٹیچمنٹ اور ٹوٹل ایموشنل بانڈنگ کے ساتھ ایسے جوڑ لیں کہ میری زندگی میرے رب کے حوالے ہو جائے. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین. اللہ ہمیں استغفار کرنے والوں میں اس رمضان شامل فرمائیے. وَجْعَلْنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ. اللہ مجھے righteous obedient عبد کی طرح عبادت کی توفیق عطا فرمائیے. وَجْعَلْنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ مجھے اپنے مقرب لوگوں میں شامل فرما لیجئے. بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اپنی رحمتوں کے بدلے میری دعائیں قبول فرمائیے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ کل 11:45 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم AM پر ہم اپنا نیکسٹ سیشن سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.